ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے گستاخ رسول کی مذمت کرنا، اسی طریقے سے گستاخ رسول کی مرمت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. قرآن کے اسلوب کو دیکھیے کہ اللہ قرآن کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درود پاک کو بیان کیا اور آگے اللہ وہ فوراً کیا بیان کرتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. کہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، ان پر لعنت کی ہے، پھٹکار کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وہاں رب تعالیٰ ذلیل کرے گا، یہاں پر ہم ذلیل کریں گے. ہمارے ہاں سے تمہیں گنجائش نہیں ملے گی. ہم تمہیں ایسے ٹھوک کر کے رکھیں گے، تمہاری نسلیں بھی یاد کر کے رکھیں گے. بس یہاں پر آنے کا مقصد میرے دوستو یہ نظریہ لے کر کے جانا ہے کہ حضور کی حرمت کی پہرے داری کرنی ہے، حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے، حضور کی عزت و ناموس کی پہرے داری کرنی ہے، آپ کی ذات پاک کی چوکی داری کرنی ہے. اس کے لیے جان جاتی ہے، مان جاتی ہے، اولاد قربان کرنی پڑے، گھر بار قربان کرنا پڑے. ساری کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تسموں پر قربان کر دیں گے. حضور کی ذات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، حضور کی ذات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. جب تک ایک مسلمان بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، حضور کی ذات پر کوئی حرف آئے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. نماز، روزے، حج، زکات اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، نہ اس کو چھوڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرے